انسانی زندگی میں لوگوں کے پیشے، ہنر اور ذریعہ معاش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس سے اس کی سماجی پہچان، معاشی حیثیت اور معاشرتی شناخت متعین ہوتی ہے۔ خاندان اور معاشرے میں عزت و شرف بنتا ہے اور اکثر اوقات لوگوں کے پیشے، ملازمت یا کاروبار کی نوعیت سے ان کے انفرادی رویے، طبیعت اور مزاج تشکیل پاتے ہیں، جو بتدریج اور غیر محسوس انداز سے انہیں کسی مخصوص طبقے یا گروہ کا حصہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ادویات کے کاروبار اور صحت کے اداروں سے منسلک افراد کا عجیب معاملہ ہے، جو براہ راست انسانی حیات اور وجود سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان پر اثر انداز ہونے والی ادویات کے کاروبار سے منسلک ہیں لوگوں کی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کے بدن کے تمام افعال اور جسم کی تمام اشکال کو صحیح یا خراب کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ادویات کی ترسیل اور فراہمی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جسم میں برپا ہونے والی تمام کیمیائی، برقی اور طبیعتی تبدیلیاں ان کے کاروبار کا عنوان ہوتی ہے اور جذباتی، نفسیاتی اور ہیجانی تغیر ان کے کاروبار کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اسے دوسرے پہلو سے زیادہ کھل کے بیان کرنا چاہیں تو شاید سے سکتی انسانیت کی سسکیاں ان کے کاروبار کی وسعت کا وسیلہ ہوتی ہیں۔ بستر مرگ پر مرض الموت میں مبتلا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے لوگ ان کے گاہک ہوتے ہیں۔ چنانچہ اصولی اور اخلاقی اعتبار سے ادویات کے کاروبار سے متعلقہ لوگ اپنے کاروبار کی وسعت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، جو یقیناً منطقی اعتبار سے ایک بدعا کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ اس پیشے کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے ادویات کا قانون فارمیسی ایکٹ 1967 بنایا، پھر ڈرگ ایکٹ 1976 بنایا۔ پنجاب حکومت نے معیاری ادویاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے ڈرگ رولز 1988 کا نفاذ کیا۔ پنجاب ڈرگ رولز 2007 بنائے گئے۔ شیڈیول جی کی تقریباً 150 ادویات کی فہرست تیار کی گئی اور ان ادویات کو ماہر ادویات کی نگرانی میں فروخت کرنے کا قانون وضع کیا گیا۔ میڈیکل اسٹور اور فارمیسی کی 2 الگ الگ اصطلاحات متعارف کرائی گئی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب 2012 بنائی گئی اور ابھی انہی دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف کی قیادت میں ادویاتی ترمیمی بل 2017 کو پنجاب اسمبلی میں 8 فروری 2017 کو منظور کیا اور جعلی ادویات فراہم کرنے والوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی، جسے گورنر پنجاب جناب رفیق راجوانہ نے 15 فروری 2017 کو مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ لیکن اس حساس کاروبار اور خدائی پیشی کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے، جس سے ہماری قوم کی بے حسی، حکومتی اداروں کی لاپرواہی اور ڈرگ مافیا کے بااثر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ غیر تعلیم یافتہ، غیر تکنیکی اور غیر پیشہ ورانہ گروہ اپنی قانون شکنی کو جاری رکھنے پر مصر ہے، تمام تر قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے دھندے کو محفوظ بنانا چاہتا ہے، حالانکہ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ ادویات کی تعلیم یا مناسب پیشہ ورانہ تربیت کے بغیر انہیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ صرف ماہر ادویات کا قانونی، اخلاقی اور پیشہ ورانہ استحقاق ہے کہ اپنی نگرانی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مریضوں کو ادویات فراہم کرے، ورنہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ گھڑی ساز کو کپڑوں کی سلائی پر لگا دیا جائے یا دودھ بیچنے والا گوالا غیر مناسب تربیت کے سونار بن جائے۔ ماہر نفسیات کو خراب گاڑی کا انجن ٹھیک کرنے کو کہا جائے، انجینئر سے دل کے آپریشن کی درخواست کی جائے، ہوائی جہاز کے پائلٹ کو جج بنا دیا جائے یا کسی ماہر قانون سے عمارت کا نقشہ بنانے کو کہا جائے۔ چنانچہ ادویات بنانا، اس کا معیار دیکھنا اور مریض کو صحیح اور درست مقدار میں فراہم کرنا صرف اور صرف ماہر ادویات ہی کا کام ہے، جسے صرف اور صرف فارماسسٹ ہی انجام دینا چاہیے، ورنہ مذکورہ بالا تمام مثالیں بھرپور انداز میں موجودہ نظام ادویات پر صحیح اور درست منطبق ہوں گی۔ اگر ہم وقتی طور پر ادویات کی تیاری، نگرانی اور فراہمی کے لیے فارماسسٹ کے علاوہ افراد کے قائل ہو جائیں اور یہ تمام ذمہ داریاں غیر متعلقہ لوگوں کو سونپنے کا مفروضہ کر لیں، تو پھر یقیناً پیشہ ادویات اور شعبہ طب کے عملی حالات بھی اس خیال و تصور کے تناظر تعمیر، تشکیل اور تربیت پائے جانے چاہیے۔ مگر
ہم حقیقت بالکل اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی علم ادویہ معروض وجود آیا۔ اس مہارت کے 5 سالہ یونیورسٹی سطح کی تعلیم متعارف ہوتی ہے اور اس ہنر کے ماہرین کی کثیر تعداد پیدا ہوتی ہے اور اس پیشے کی بھرپور اور الگ نمایاں شناخت بنتی ہے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی علم ادویہ معروض وجود میں آتا ہے۔ اس مہارت کے 5 سالہ یونیورسٹی سطح کی تعلیم متعارف ہوتی ہے اور اس ہنر کے ماہرین کی کثیر تعداد پیدا ہوتی ہے اور اس پیشے کی بھرپور الگ اور نمایاں شناخت بنتی ہے جو مذکورہ بالا مفروضہ خیال اور تصور کے قطعی نفی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر اب وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صحت، سیکریٹری ہیلتھ پنجاب، وزیر قانون، گورنر پنجاب اور دیگر سرکاری اہلکاروں اور سیاسی شخصیات نے ادویاتی ترمیمی بل 2017 سے پیچھے ہٹنے کی غلطی کی تو پاکستانی قوم، ملک اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ لوگ اب ایک عمومی شعور رکھتے ہیں اور ادویات اور صحت کی معلومات بہت بڑھ چکی ہیں۔ معاشرے کا ہر طبقہ ادویات کا علم اور ادراک رکھتا ہے۔ اب عوام کو دھوکہ دینا، حقائق چھپانا اور معلومات کو غلط انداز میں پیش کرنے کا رواج نہیں رہا۔ چنانچہ اگلی بات جو شاید اس سے بھی زیادہ سخت اور دست ہو کہ جعلی ادویات کے سنگین جرم کی تخفیف کرنا، شیڈول جی کا نفاذ نہ کرنا، ادویاتی ترمیمی بل 2017 کو اس کی اصلی اور حقیقی شکل میں نافذ نہ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے چور کے ہاتھ میں تجوری کی چابی دے دی جائے، یا بندر کے ہاتھ بندوق پکڑا دیں، یا قاتل کو ہتھیار فراہم کر دے، یا کم عمر لاوالی بچے کے ہاتھ میں ماچس دے دے، جس کی یقیناً کوئی دلیل اور منطق نہیں بنتی، نہ ہی عقل اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا ادویاتی قوانین کا حقیقی نفاذ وقت اور حالات کا تقاضا ہے۔ یہ لوگوں کے دل کی آواز، پوری قوم کی خواہش ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کئی پسماندہ اور چھوٹے چھوٹے ممالک بھی پاکستان سے بہتر ادویاتی سہولیات کے حامل ہیں۔ افغانستان جو گزشتہ 3 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے، کہ کئی علاقے پاکستان سے بہتر ادویاتی سہولیات کے حامل ہیں۔ سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، بنگلہ دیش، بوسٹن، کیوبا، میکسیکو اور وسطی ایشیا ریاستیں بھی پاکستان سے بہتر ادویات کا نظام رکھتی ہیں۔ حتیٰ کہ متحدہ عرب امارات، جہاں آج بھی فارمیسی کے کوئی قابل رشک ادارے نہیں ہیں، جہاں بیرونی اور خارجی فارمیسسٹ اکثریت میں ہیں، وہاں بھی فارمیسی پر حقیقی موجودگی کی پابندی ہے۔ ہم ترقی یافتہ نہیں بلکہ اپنے ہی جیسے ممالک کی مثالیں پیش کی ہیں، جس سے شاید حکومت، قوم اور ادویاتی اداروں اور کاروباری حلقوں کو حالیہ قانون اور حالات سمجھنے میں آسانی ہو اور ملک اور قوم اور انسانیت کے مفاد میں صحیح اور درست فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔